الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، وہ اس شخص کے اوپر ہے جس نے قدرت کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے ہیں، ہماری سٹوری مائیکل جیکسن کے اوپر ہے، جو ایک مشہور گلوکار گزرا ہے۔ توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ پتہ لگے گا کہ قدرت کے ساتھ لڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یہ سٹوری مائیکل جیکسن کی ہے، جو 29 اگست 1958 کو پیدا ہوا۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ کون کون سی چیزیں تھی؟ وہ تھی، اس کو اپنے سیاہ رنگ سے سخت نفرت تھی۔ بلیک کلر کا تھا نا، کالے کلر کا، اس کو اپنے رنگ سے سخت نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا کہ گورا چٹا نظر آؤں۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بہت ہی مشہور ہو جاؤں، دنیا کا سب سے مشہور انسان بن جاؤں۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70 یا 80 برس کی عمر میں مر جانا پسند نہیں تھا۔ نظام قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے گانا گائے، ڈانس کرے اور اپنی 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور سب کے سامنے گر کر فوت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے کس طریقے سے اپنی ان 4 خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی، آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آپ کو بہت معلومات ملے گی۔ ہماری ویسے زیادہ تر ویڈیوز اسلامی ہوتی ہیں، مگر آج میرے سامنے ایک موضوع آیا تھا کہ چلیں اس طرح کا موضوع بھی ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی تقریباً 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک کی سرجری کروانی شروع کر دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمت حاصل کی گئی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت تبدیل ہو گئی۔ اس کی حرکات و سکنات مکمل تبدیل ہو گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی حس کا ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلقی کر لی۔ اس نے اپنے ایڈریس چینج کر لی اور اس نے کرائے پر اپنے گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے جان بھی چھڑا لی۔ ہر کسی کو پیچھے کر دیا، یہ میرا پرانا ماضی ہے، نئے میں داخل ہو گیا۔ نیا کیا تھا؟ ان تمام اقدامات کے باوجود وہ اکیلے سے اکیلا ہوتا گیا۔ وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پرسلے کی بیٹی لیزا میری پرسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے
سڑکوں پر لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا اور دوسری بیٹی بھی حاصل کر لی ہے۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اور اپنے ماضی سے کافی حد تک جان چھڑانے میں کامیابی ہو گیا۔ لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ خواہش تھی 150 سال تک زندہ رہنا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن کے ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ملازم ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے جو انتظام کیا تھا نا، وہ انتظام کیا تھا پھیپھڑوں کا، گردوں کا، آنکھوں کا، دل کا، جگر کا، یعنی کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کی موت اکثر ہوتی ہے ان کا انتظام کر رکھا تھا۔ مختلف ڈونر جو لوگوں کو چیزیں اپنی عطیہ کرتے ہیں ان کا انتظام کر رکھا تھا، اور ان تمام لوگوں کو وہ مکمل پال رہا تھا، ان کی تمام نسل کو پال رہا تھا۔ کیا تھا کہ اگر مجھے اچانک ان چیزوں کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ مجھے چیزیں فوراً سے پہلے مل جائیں۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، سانس نہ آیا۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگ گئے۔ ناکام ہوئے تو ہاسپٹل میں لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہنتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات کا سپرے ہوتا تھا، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، وہ شخص صرف اور صرف 50 سال کی عمر میں چند منٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اس کی روح جسم کے اندر سے نکل گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی جب خبر چلی نا گوگل پر، تو 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے یہ خبر پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا سب سے بڑا ورلڈ ریکارڈ ہے، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سارا سسٹم بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے 25 منٹ تک گوگل کو معذرت کرنی پڑی۔ اچھا، آگے اب ہوا کیا؟ مائیکل جیکسن کا جب پوسٹ مارٹم ہوا نا، تو رپورٹ یہ آئی کہ اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی وجہ سے اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے سر کے بال بالکل جھڑ چکے تھے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات موجود تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا۔ لیکن یہ انجیکشن اور ڈاکٹروں کی فوج بھی اسے موت سے نہیں بچا سکی۔ وہ ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان کرتی ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ رب نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ صرف دعا کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو چھیڑنے کی، بدلنے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ مالک بڑا بے نیاز ہے۔ موت ضرور آنی ہے۔ آپ موت کا وقت جو مقرر کر دیا گیا ہے نا، اس کو ٹال نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی راک سٹار ہو یا فرعون ہو، کوئی بھی ہو، موت نے
اپنے وقت پر آنا ہے. وہ مٹی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ جو لوگ مائیکل جیکسن جیسے لوگ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، خود کو دنیا میں خدا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی گاڑیاں، ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس، یا ہمارے پاس اتنی دولت ہے تو ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا خرید سکتے ہیں. وہ خود کو معاذ اللہ خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تمہارا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہوں یا نہیں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں. یعنی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. وہ ہر بندے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جاؤ میں تمہارا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر مائیکل جیکسن جیسے احتیاط کرنے والے بندے کو موت آ سکتی ہے نا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. کوشش کیا کیجئے لوگوں کے ساتھ محبت والا، حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور اللہ سے ڈریں، اور اللہ کی کسی بھی چیز کو چھیڑنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے نا، وہ بہتر بنایا ہے.